الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد عزیز و سامعین، ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں کے اندر جو یہ ٹرانسمیشن ہے، اس کا مقصد ہمیں دوسرے احباب کا آخرت کا بھلا کرنا ہے، لوگوں کے لیے آخرت کے کامیابی کے راستوں کو بیان کرنا ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر اپنی زندگی کو کامیاب زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو سب سے پسندیدہ دین کا انتخاب فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ وہ عظیم دین ہے جس دین کے اندر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں کو سکھایا گیا ہے۔ قبر کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو کس انداز کے اندر گزارنا ہے وہ سکھایا گیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو ہم نے اپنی حیات کو کس طرح پاکیزہ راستوں میں لے کے چلنا ہے جو ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہوگا۔ تو آج کی ہم اس نشست کے اندر یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو عزیز و سامعین، آج اگر کسی امتحان دینے والے بچے کو ایک دن پہلے وہ پیپر بتا دیا جائے کہ کل جب تم نے امتحان میں حاضر ہونا ہے تو اس پیپر کی تیاری کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہ پوری رات سوئے گا نہیں، جاگ کر بیدار ہو کر انتھک محنت کر کے وہ اس پیپر کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، یاد کرنے کی کوشش کرے گا، رٹا لگائے گا تاکہ کل جب میں حاضر ہوں تو میں اچھا پیپر دے سکوں۔ یہ ہے دنیا کا پیپر جس کے لیے ایک دن پہلے بھی اگر کسی کو بتا دیا جائے، چند منٹ پہلے بھی بتا دیا جائے تو وہ اپنی ساری توانائی کو صرف کر کے اس کی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ اس کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں آخرت کی کامیابی کے اندر جو ہمیں سوالات پوچھے جانے ہیں، جو ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوالات کرے گا، جس کے متعلق ہم نے ایک ایک لمحے کے لیے جواب دے ہونا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن کی صورت کے اندر اور حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث کی صورت کے اندر ہمیں بتا دیا ہے کہ اے میری امت، تم کیا کیا اعمال کرو گے اور تم کس طرح اللہ کی حضور کامیابی کا ضامن بنو گے اور اپنی آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے تم کیا کیا کر سکتے ہو۔ تو قرآن اور حدیث یہ ایک ایسی دو عظیم چیزیں ہیں جو انسان کے لیے آخرت کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج اگر ایک شخص بازار میں جاتا ہے، وہ کوئی بھی چیز خریدتا ہے، اے سی خریدتا ہے، استری خریدتا ہے، فریج خریدتا ہے، ٹیلی ویژن خریدتا ہے، موبائل خریدتا ہے، الغرض کوئی بھی چیز خریدی جائے تو اس کے ساتھ کمپنی ایک چھوٹی سی بک اور کتابچہ دیتی ہے جس کے اندر اس چیز کے استعمال کا سارا طریقہ کار موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم اس طریقہ کے مطابق اس چیز کا استعمال کریں گے تو وہ چیز دیر تک ہم سے خراب نہیں ہوگی۔ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو اس رب نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے رسولان اعظام کو بھیجا، اپنے انبیاء کو بھیجا، اور پھر انبیاء پر صحائف کو نازل کر کے، اپنے عظیم رسولوں پہ کتابوں کو نازل کر کے
اس رب کائنات نے ہمیں آخرت کے اندر کامیابی کے راستوں کو بتایا کہ تم کیا طریقہ اپناؤ گے تو کامیاب ہوگے، اور تم کس روش کی طرف جاؤ گے جو تمہیں گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا دے گی۔ اگر ہم غور کریں ہماری زندگی کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آئی، اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کلیم اللہ کے حضور دعا فرمائیں کہ اللہ میرے بیٹے کی عمر کو لمبا کرے، 800-900 سال کے بعد یہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اے بوڑھیا، کیا تو جانتی ہے کہ اللہ کے جو آخری نبی ہوں گے ان کی امت کی عمر جو ہوگی وہ 60-70 سال ہوگی۔ وہ بوڑھیا حیران ہو کے کہنے لگی، کیا وہ اللہ کو یاد نہیں کریں گے؟ کیا وہ عبادت نہیں کریں گے؟ کیا وہ اپنے گھر نہیں بنائیں گے؟ کیا وہ ذریعہ معاش نہیں استعمال کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بوڑھیا وہ گھر بھی بنائیں گے، وہ اپنے گھریلو معاملات کو بھی نپٹائیں گے، اپنی ضروریات زندگی کو بھی پورا کریں گے، اور اللہ کو بھی یاد کریں گے، اور ان کی زندگی کم ہوگی لیکن ان کے اعمال ایسے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے رفعت و بلندیوں کا سما بنیں گے۔ تو بوڑھیا حیران ہوئی اور اس نے اپنا جو سوال کرنے کا، جو عمر کو لمبا کرنے کا اپنی اولاد کے لیے مطالبہ تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو آج ہمارے پاس 60-70 سالہ زندگی ہے، لیکن کتنے ہم سے پہلے لوگ آئے، ہزاروں سال ہو گئے وہ قبر کے اندر زمین کے نیچے سو رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، جو دنیا سے چل بسے اور تا صبح قیامت وہ زمین کے اندر، قبر کے اندر پڑے رہیں گے۔ قیامت آئے گی تو ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یار کیا ہم ان چند سالوں کی زندگی کو اللہ کی عبادت میں نہیں گزار سکتے؟ اللہ کی قربت میں جانے والے اعمال نہیں کر سکتے؟ آج ہم میں سے ہر بندہ دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم اس قدر حریص ہے، اگر 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ اس کو سونے چاندی سے بھر کے دے دی جائے تو پھر بھی اس کی خواہش ہوگی کہ کاش ایک اور پہاڑی مجھے مل جائے۔ اگر دوسری پہاڑی بھی اس کو سونے چاندی زیورات سے بھر کے دے دی جائے پھر اس کی تمنا ہوگی کاش کہ ایک اور پہاڑی مجھے مل جائے۔ تو ابن آدم کو حرص کی ایسی عظیم اور لالچ والی ایسی کیفیت ہے جو اس کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ کیا ہم نے اپنی زندگی کو دنیا اکٹھا کرنے کے اندر گزار دیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ تم دنیا کے اندر بوگے آخرت میں تم نے وہی کاٹنا ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ زندگی گزار رہا ہے، آج ہر بندہ اپنی زندگی کے ڈائریکشن کا انتخاب کر کے اس سمت چل رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کیا پتہ جو سانس میں اندر لے کے گیا وہ باہر بھی نکال سکوں گا یا نہیں نکال سکوں گا، جو سانس میں نے باہر نکالا وہ اندر بھی لے کے جاؤں گا یا نہیں لے کے جاؤں گا۔ ہم ایک سانس کے بھی اختیار نہیں رکھتے، تو ہم نے لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا، مال کو کمانے میں بغیر تفریق کے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کماتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کو اپنی بارگاہ سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 5 سوالات نہ کرے۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ تکاثر کی آخری آیت میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا ہر ایک نعمت کے متعلق۔ یہ سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے جس میں اللہ نے جو جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، جن جن انعامات و اکرامات سے رب نے ہمیں نوازا ہے، وہ رب پوچھے گا اے بندے بتا میری نعمتوں کو تو نے کہاں استعمال کیا۔ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے حضور علیہ السلام کی حدیث کو نقل فرمایا
کہ قیامت کے دن جب تک اللہ بندے سے 5 سوالات نہیں کرے گا اس بندے کو اپنی برگاہ سے ہٹنے نہیں دے گا۔ پہلا سوال اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا تھا؟ مکمل زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا، کیا تو نے اپنی زندگی کو اللہ کے فرامین کی مخالفت میں تو نہیں گزارا تھا؟ کیا تو نے اپنے نفس کے اندر شیطانی فکر کو غلبہ تو نہیں دیا تھا؟ کیا تیرے تصور و تیرے خیالات کے اندر شیطان کی فکر تو پروان نہیں چڑھ رہی تھی؟ جب تک بندہ اپنی ساری زندگی کی ایک ایک لمحے کا اللہ کے حضور جواب نہیں دے گا، اللہ اس بندے کو اپنی برگاہ سے ہٹنے نہیں دے گا۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا، اے میرے بندے بتا میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، میں نے جوانی جیسی عظیم نعمت تجھے دی تھی، اے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ کیا تو نے اپنی جوانی کے اندر قوت توانائی جو عطا کی گئی تھی اس کو اللہ کی دہلیز کی مخالفت کے اندر تو نہیں گزارا؟ جو تجھے جوانی کے حسین لمحات عطا کیے گئے تھے، کیا تو نے اپنی جوانی کے حسین لمحات کو گناہوں کی دلدل کے اندر تو نہیں گزار دیا؟ کیا اللہ کے احکام کی پیروی کی یا نہیں کی؟ جب تک بندہ اپنی جوانی کے ایک ایک لمحے کا اللہ کے حضور جواب نہیں دے گا وہ رب اس بندے کو اپنی برگاہ سے ہٹنے نہیں دے گا۔ تیسرا سوال رب بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے بتا جو مال تو نے کمایا وہ کہاں سے کمایا تھا؟ کیا لوگوں کے حق کو غصب کر کے تو نہیں کمایا؟ کیا لوگوں کے حقوق کو تلف کر کے تو نہیں کمایا؟ کیا بازاروں کے اندر جب چیز کو بیچتا تھا ناپ تول کے اندر کمی کر کے تو نہیں بیچا؟ کیا جب لوگوں کو چیز بیچا کرتا تھا عمدہ دکھا کے نکارا چیز تو نہیں بیچا کرتا تھا؟ اے میرے بندے بتا تو نے زندگی میں جتنا مال کمایا وہ مال کہاں سے کمایا ہے؟ جب تک بندہ اپنی زندگی کی ساری کمائی کا اللہ کے حضور جواب نہیں دے گا وہ رب اس کو اپنی برگاہ سے ہٹنے نہیں دے گا۔ چوتھا سوال رب پوچھے گا، اے میرے بندے بتا جو مال تو نے کمایا اس کو تو نے خرچ کہاں کیا تھا؟ کیا لوگوں کے خلاف ناحق مقدمات کے اندر تو نہیں مال خرچ کیا؟ کیا لوگوں کے گھروں کی محبتوں کو نفرتوں کے اندر تبدیل کرنے کے لیے لوگوں پر مال تو خرچ نہیں کرتا رہا؟ کیا لوگوں کے گھروں کو اجاڑنے کے لیے جعلی پیروں اور جادوگروں کے پاس جا کے ان کے گھروں کے سکون کو اجاڑنے کے لیے تو خرچ نہیں کیا؟ جب تک بندہ اپنی ساری کمائی کا خرچ اللہ کے حضور بتائے گا نہیں وہ رب اس بندے کو اپنی برگاہ سے ہٹنے نہیں دے گا۔ اور پانچواں اور آخری سوال پوچھا جائے گا، اے میرے بندے بتا جو تجھے میں نے علم دیا تھا اس علم پر عمل کے بعد لوگوں تک بھی پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ آج لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، آج لوگوں کو معلومات حاصل ہوتی ہیں، آج لوگوں کے پاس علم کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرے تک وہ کامیابی کے راستے نہیں پہنچاتے، وہ دوسروں تک وہ کامیابی کے حصول نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ کہیں ہم کامیاب ہوں گے وہ بھی شخص کامیاب نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کا تو بڑا مبارک فرمان ہے، سرکار نے فرمایا بلغوا انی ولو بھی آیا، فرمایا کہ میری برگاہ میں آ کر تم جو بھی سیکھو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بعض اوقات جس کو بتائی جائے وہ عمل نہیں کرتا اس حد تک جس حد تک کرنا چاہیے تھا، لیکن دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے جو اس حدیث کے اوپر صحیح معنوں کے اندر عمل کر سکتا ہے، تو وہ کامیابی اس کے لیے بھی ذریعہ بنے گی جس کے سبب سے اس کو وہ دین پہنچایا گیا، جس کے سبب اس تک وہ دین کی باتیں پہنچائی گئیں۔ تو سامعین و حاضرین، ہمیں اپنی زندگی کو کامیابی کے حصولوں پہ گامزن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی چند لمحے کی ہے، جب ہمارے بدن سے روح نکل جائے گی، جب ہمارے جسم سے روح کو نکال دیا جائے گا تو 1000 اشخاص کے اوپر سائنسدانوں نے سرچ کی ہے
کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے اس وقت اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں، اس وقت وہ کیا سوچ رکھتا ہے۔ 1000 احباب پر سرچ کرنے کے بعد انہوں نے جو رزلٹ نکالا وہ یہ کہ جب بندے کی روح نکلتی ہے تو اس وقت اس کے آنکھوں کے آگے اس کے ماضی کے ساری زندگی کے واقعات آ جاتے ہیں، اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی۔ وہ اپنی اچھائیوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی برائیوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور برائیوں کو دیکھ کر وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں ان برائیوں کو نہ کرتا اور ان کی جگہ بھی میں اپنی زندگی کو پاکیزہ گزار سکتا۔ اور دوسری تحقیق انہوں نے بیان کی کہ 1000 بندوں کے اوپر جو سرچ کی گئی اس میں 2 نتیجے نکلے۔ جو دوسرا نتیجہ نکلا کہ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اے انسان، پوری زندگی تو لوگوں کے لیے جیتا رہا، پوری زندگی تو لوگوں کی خوشامد کے اندر رہا کہ یہ کام کر لوگ تجھے اچھا جانیں گے، یہ کام کر لوگ تجھے پروٹوکول دیں گے، لیکن اے انسان آج جب تو جا رہا ہے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر، آج جب تیرے بدن سے روح نکل رہی ہے، کفن کا سفید لباس پہنا دیا جائے گا، تیری چرپائی کو لوگ کندھا دے کے تجھے قبر کے منزل تک پہنچا کے آئیں گے، قبر کے اندر تیرے بدن کو رکھ کر کئی من مٹی ڈال دی جائے گی۔ اے انسان بتا، پوری زندگی لوگوں کی خوشامد میں اعمال کرتا رہا، آج تیرے نامہ اعمال میں کون سا عمل ہے جو تو رب کے حضور لے کے جائے، جو تو رب کے حضور پیش کرے، جس کی بدولت اللہ تجھ سے اپنے عذاب کو دور فرما دے اور اپنے نیک لوگوں میں تجھے شمار کر دے۔ تو یہ انسان سے پوچھا جائے گا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بازار سے اگر ہم ایک چیز بھی خریدتے ہیں تو اس چیز کے خریدنے کے ساتھ ہمیں ایک کتابچہ دیا جاتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا کیا اعمال کریں تو ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہوں گے۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی تو قرآن کو ہمارے لیے باعث کامیابی کا ذریعہ بنایا، اور حضور کے فرمان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ہدایت کے لیے بیان فرمائے وہ ہمارے لیے باعث نجات اور باعث کامیابی ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مشہور فرمان ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن جو کہ 50,000 سال کے برابر دن ہوگا، ہر بندہ اپنے اعمال کی بدولت پسینوں میں ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے کندھوں تک ڈوبا ہوگا، اور کوئی سارے کا سارا پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ ہر بندہ جتنے اس نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کا وبال بھگت رہا ہوگا۔ فرمایا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، ہر بندہ کسی نہ کسی ایسی جگہ کو تلاش کرے گا جہاں پہ اسے سکون کا سانس مل سکے۔ تو حضور نے فرمایا اے میری امت، میں تمہیں بتاتا ہوں قیامت کے دن 7 قسم کے ایسے اشخاص ہوں گے جن پر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس کے علاوہ دیگر سارے لوگ اس گرمی والے دن، اس خوفناک اور اس دہشت والے دن، اللہ کے جلال و ہیبت والے دن پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، لیکن 7 قسم کے اشخاص ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اس دن اور کوئی سایہ کام نہ آئے گا۔ تو حضور نے فرمایا پہلے نمبر پہ امام عدل، وہ بادشاہ، وہ حاکم، وہ سربراہ جو عدل کرتا ہے، جو انصاف کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی جوانی کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرتا، اپنی جوانی کو گناہوں کی دلدل میں لے کے نہیں جاتا۔ تیسرے نمبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت اللہ کے گھر مساجد کی طرح لٹکا رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 اشخاص کہ جب آپس میں محبت کرتے ہیں
یا جب آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، جب الگ ہوتے ہیں، جب علیحدہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا نوجوان جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ شخص اس عورت کو کہے کہ انی اخاف اللہ، اے عورت مجھے اللہ کا خوف آتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ گناہ کرنے کے بعد میں اللہ کے حضور کون سا چہرہ لے کے جاؤں گا، میرے چہرے کے اوپر کیا اللہ کی نورانیت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، میں اللہ کے خوف سے اس گناہ سے بچتا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے اس قدر چھپ کے صدقہ کرتا ہے، لا تعلم شمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جو خرچ کیا دائیں ہاتھ نے اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا نوجوان جو نوجوانی کے عالم کے اندر تنہائیوں میں بیٹھ کر گناہوں پہ شرمندگی کو محسوس کر کے اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بہاتا ہے، تو یہ نوجوان ایسا ہے کہ جس کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو آج مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس روش کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان 7 خوبیوں سے اپنے آپ کو روشنی عطا کریں، اپنے دن کو نورانیت عطا کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں، تو یہ ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کے رحمت والے عرش کے سائے کا یقیناً ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اور رب کریم ہمیں اپنی زندگیوں کو پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت نصیب فرمائے۔ وہ رب کریم ہماری زندگی کے ایک ایک پہلو کو حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت کے مطابق گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔